بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ ایک ایسا صحیفہ، بک آف انوک، جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ ایک جائنٹ علم، نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم اور حضرت شیخ علیہ السلام کی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیخ کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیف کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکاروں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم و نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا، اور دنیا کی تمام قدیم زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی بنے۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے، چونکہ بنی قبیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنایا اور ان سے کئی بار خونریز جنگیں بھی لڑیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی۔ مشہور مصنف جمال الدین کفلی نے لکھا ہے کہ عراق و ایران کے سرحدی علاقوں میں عباد الیتیمہ نامی ایک قوم حضرت ادریس کے باقی بچے ماندہ قوم میں سے ہے، جو صائبین کی ایک شاخ ہیں۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔
یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے دو مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا توریت کا گم شدہ حصہ یعنی دی بک آف اینوک۔ 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں کا تھا، جسے آج ہم دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانیت کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دی واچرز کہا جاتا ہے۔ انجیل میں انہیں فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر آنے لگیں۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبی بالوں والی عورتوں کے گرویدہ ہو گئے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ بجگہ ملتا ہے۔ روایت کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسان کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہونے لگا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام ایزل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسان کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم جو تھے وہ سکھائے۔ اسی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری ٹیبلٹس کے مطابق انوک کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق انوناکی دراصل ایلینز کی ایک نسل تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسان کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایت صحیفہ انوک اور سمیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کا دور ایک ایسا خاکہ بناتا ہے جسے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا اننو کی کوئی خلائی مخلوق ہو، پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلینز کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔